انجن کو غور نہیں کیا ڈبوں کی تعداد ہے تو انجن میں اتنی طاقت ہے. تو اللہ تعالی قوی کتنا ہے تم نے اس کو پہچانا نہیں, جانا نہیں, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں. ہوا اندر سے, یہ آپ کا منہ ہے, اس کے منہ کے بعد آگے نالیاں ہیں, سانس کی نالی ہے, غذا کی نالی ہے یا نہیں ہے, پوچھ رہا ہوں. جسم میں کتنے, میں نے جتنا سنا پڑا ہے 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا, اور 10 ملین کا مطلب ہو گیا 1 کروڑ. آ گئی سمجھ میں؟ 10 ملین 1 کروڑ, 1 ملین کو 1 کروڑ سے ضرب دے دو, ملٹی پلائی, جو رزلٹ نکلے اتنے کارخانے بندے کے اندر ہیں, اتنے کارخانے قدرت نے انسان کے 10 ملینز فیکٹریز انسان کے اندر لگی ہوئی ہیں, جو سائنس بتا رہی ہے. جتنا ان کو معلوم ہو گیا کہ جی 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دے کے آگے کتنا نکل آئے گا, اربوں خربوں میں بات جائے گی نا. اتنی فیکٹریاں کارخانے انسان کے اندر لگائیں, بنائے کس نے ہیں, چل کیسے رہے ہیں. وہ ایک اونٹ والا جا رہا تھا نا اونٹ لے کر, تو وہ اس نے اس کو روکا. جب روکا اونٹ اپنی مینگنیاں کرنے لگا, وہ اس سے بس کہنے لگا تو اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں. اس نے کہا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا یہ مینگنیاں تو بنا رہا ہے, میں اس کو جو کھلا رہا ہوں اس کے پیٹ میں جا کے یہ اس کی جتنی سمجھ تھی اس نے جواب دیا, انہوں نے کہا یہ تو بنا رہا ہے, یہ اونٹ تو نے بنایا؟ وہ رب ہے جس نے بنایا ہے, اس کو کتنی قدرت ہے کوئی اندازہ کر سکتا نہیں. قوی ہے, غالب ہے, اور جس کو وہ غالب کر دے وہ بھی غالب. تو رب تعالی کے بارے میں شبے کی گنجائش نہیں. اولیاء کے ہاتھ سے جو کرشمے ظاہر ہوتے ہیں وہ رب کے کمالات ہیں, کرامت معجزہ. میں چمتکار کی بات نہیں کر رہا جو ہندو دکھاتے ہیں, اس کو استدراج کہتے ہیں, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ان کے ہاتھ سے بھی آپ کہیں گے کہ کرشمے ہو جاتے ہیں, وہ بھی کر کے کرتب دکھاتے ہیں, تو وہ اس کو استدراج کہتے ہیں. وہ ان کے کفر میں اضافہ کرتا ہے کہ دیکھ رہے ہو تمہارے بندے کے ہاتھ سے اتنا ہو رہا ہے, پھر تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو, تو وہ ان کے کفر میں ہی اضافہ کر رہا ہے نا. اللہ والوں کے ہاتھ سے اللہ کے کمالات ظاہر ہونا اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نام سنا؟ بزرگ تھے, نیشا پور کا علاقہ, ادھر جائیں نا, آج کل تو وہ شامل تھا پہلے روس میں, اب جو آزاد ہوئی ہیں ریاستیں. منطق الطیر ان کی کتاب ہے, پرندوں کی بولیاں. تاتاریوں نے جب حملہ کیا, یہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بتایا حملہ ہو گیا, پیالہ رکھا تھا, پیالہ الٹ دیا. پیالہ کیا کیا؟ حملہ رک گیا. پیالہ الٹا, حملہ 2 مرتبہ ایسا ہوا, 2 مرتبہ حملہ ہوا, ان کے پیالہ الٹا تو حملہ. تیسری مرتبہ جب حملہ ہوا, وہ پیالہ پکڑنا چاہ رہے تھے, غیب سے آواز آئی نہیں الٹنا, کیونکہ یہ حملہ ہونا ہے. یہ حملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ کرنے دیتا نہیں. پھر میں نے اس کو اپنے استادوں سے سمجھا اور پھر اس کو نوٹ کیا. مثلا کبھی آپ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں, جا کر کہیں حضرت جی میں فلانی مشکل میں ہوں, وہ آگے سے فوراً کہہ دیں گے اللہ کریم خیر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا, ہو جائے گا. کبھی وہ چپ ہو جاتے, کبھی وہ بولتے کچھ, وہ چپ نہیں ہوتے, اللہ بولنے نہیں دیتا.
اللہ بولنے کہ پیارا ہے منہ سے نکالے گا تو رب تعالیٰ پیار کی وجہ سے کرے گا، اللہ بولنے نہیں دیتا. سمجھ آئی؟ یہ میں نے ایک الگ سے بات بتائی. لیکن کیا مطلب کہ ولی کو طاقت دینے والا کون ہے؟ آئیے یہ تو ولیوں کی سنی، صحابیوں کی بات سناؤں. حضرت سعد ابن ابی وقاص دوسرے جو صحابہ جو لشکروں کے ساتھ جاتے رہے، فتوح الشام پڑھ لیں، دوسری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ تمام مغازی وغیرہ کے حوالے سے. دریا آ گیا لشکر کے سامنے، میں نے یہ واقعہ آپ کو پہلے سنایا ہوگا. دریا آ گیا، کشتی نہیں ہے، پل نہیں ہے، کیسے جائیں؟ انہوں نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دریا سے کہا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ان کے غلام ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے، اے دریا ہمیں راستہ دے دے. یہ کہہ کے لشکر کو انتظار نہیں کیا کہ کوئی جواب آئے گا. لشکر کو فرمایا جس طرح فرش پر چلتے ہوئے آئے ہو دریا میں گھوڑے ڈال دو. پورا لشکر اس طرح دریا سے گزرا جیسے سڑک پر سے گزرتے ہیں. سارے گزر گئے. جب گزر گئے دوسری طرف پہنچ گئے، امیر لشکر نے یہ نہیں کہا کہ چلو آگے. پوچھا کیوں بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں. سارے بندے پورے؟ جی پورے. کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک سپاہی نے کہا جی میرا پیالہ گر گیا. پانی پینے والا، آپ کی زبان میں کہہ دوں گلاس میرا گر گیا. گلاس تو انگلش کا لفظ ہے، شیشے کو کہتے ہیں، مگر آپ کے ہاں مشہور ہے، عربی میں کاسا کہتے ہیں، پیالہ کہتے ہیں، اردو میں میرا گر گیا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا شکر ہے سارے بچ کے آ گئے، خیریت سے آ گئے، پیالے کی خیر ہے، پیالے بہت ہے. نہیں، واپس آئے. دریا سے کہا میرے اس ساتھی کا پیالہ تیرے اندر رہ گیا، دے دے. اٹھاؤ کتابیں. ایک موج آئی اور پیالہ دے دیا. یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے. کس نے دی ہے؟ آج کوئی کہے نہیں، تو ان کے اندر چونکہ کوئی ایسا ہے نہیں، ان کے اندر ایسا، کیونکہ یہ بیان کریں گے تو کوئی کہے گا دکھاؤ، اور یہ دکھا سکتے نہیں تو کہتے ہیں انکار کر دو. آسان طریقہ انکار کر دو. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے. اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ بندے خود سے کرتے یا بندوں میں خود سے کوئی کمال ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور کسی بندے کے کمالات کی وجہ سے ہم اس کو عبادت کے لائق سمجھتے، وہ صرف تعظیم، اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ کر سکتے. صحابہ کرام نے دیکھا درخت سجدہ کر رہے، پتھر سجدہ کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یہ سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہمیں بھی. آواز ذرا مجھے کیوں کہلوایا؟ آپ نے غور نہیں کیا. میں کہلواتا ہوں اس میں آپ کی ایک تو توجہ چاہیے ہوتی، دوسرا شاید کسی کا دھیان جائے. اجازت کیوں مانگی؟ سجدے کے لائق سمجھا. اجازت کیوں مانگی؟ سجدے کے لائق. بھئی آپ کی آخری تعظیم ہو سکتی ہے نا، یہ تعظیم کے بھی درجے ہوتے ہیں، ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں. انہوں نے کہا کہ جی انسان سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سجدہ. تو یہ سجدے کے لائق ہیں مگر حضور نے اجازت نہیں دی. فرمایا عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کریں تو شرک ہے. تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، اب جائز نہیں. کوئی کر لے گا تو گناہگار ہوگا، مشرک بے ایمان نہیں ہوگا، کوئی کرے گا تو گناہگار ہوگا. فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. ہر شوہر کو یہ حدیث ضرور یاد ہے.
باقی چیزیں یاد نہیں ہے، اتنا ضرور یاد ہے شوہر کیسا ہونا چاہیے وہ یاد نہیں ہے، یہ حدیث یاد ہے، بیویوں کو سناتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر صحابہ نے سجدے کے لائق سمجھا یا نہیں؟ اونچی اب دل کیا کہتا ہے؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ نبی کی شان دیکھیں، ہم مدینہ جائیں، نبی کے جلوے، ان کی سنہری جالیاں، وہاں کے انوار دیکھیں تو دل مچلتا ہے کہ نبی کو، مگر ہم کرتے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ ہم وہاں سر کو روکتے ہیں، ہمارا دل جھکتا ہے ان کی طرف۔ کیا جھکتا ہے؟ دل جھکتا ہے۔ بہت شعر ہیں، بہت سی باتیں ہیں، میں سب کو چھوڑ کے صرف بتانا کیا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی نبی ولی کو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھا، مانا، کہنا نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہے، تو اس پر کوئی فتویٰ لگائے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت۔ جب اللہ کے نزدیک ہم ایمان والے ہیں تو ان کے کہنے سے مشرک ہو سکتے نہیں، اور یہ شرک کے فتوے لگا کے خود کو جس حال پہ پہنچا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مان۔ اور دوسرے وہ جو کافر ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا دیکھو اپنے ہاتھ سے تراش رہے ہو، بت سونے کا بنا لے، کس کا؟ گولڈ، پہلے سستا تھا اب بہت مہنگا ہو گیا، پیور گولڈ بنا لے۔ کس نے بنایا؟ جو بت بنایا، آگ میں ڈالا، شکل بنائی، اس کے اوپر نقش و نگار بنائے، کس نے؟ اونچی کہاں تیری عقل؟ تجھے اس کو کاٹنا پڑا، کتنے اس پہ اوزار چلانے پڑے اس کی شکل بنانے کے لیے، وہ تو نے چلائے، تو نے، اس کے اندر نہیں تھے، تو نے چلائے، مورتی تو نے بنائی ہے، عقل کہاں ہے تیری؟ بھلے سونے کا ہے، اور نرم کرنے کے لیے آگ میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو بنا سکتا، تجھے اور زیادہ محنت، چلو اگر تو نے آگ میں نہیں بھی ڈالا تو اتنا کچھ اوپر چلایا نا اس پہ شکل دینے کے لیے، تو نے کیا ہے، اور اس کو کہہ رہا تیرا خدا، اس میں تو اتنی طاقت نہیں تھی ایسی شکل بنا لیتا، وہ تو نے بنائی ہے اور پھر کہہ رہا خدا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پھر آگ میں ڈال تاکہ وہ اپنی حقیقت کی طرف جائے، اس کا زیور بنتا ہے، سکے بنتے ہیں، اس کے بت۔ یہ لوگ جو مظاہر قدرت، سورج، چاند، ستاروں، پانی، آگ کی پوجا کرتے ہیں، مظاہر قدرت نا، جن سے قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو روایت میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، اللہ سورج کو فرمائے گا سورج گزر جہنم سے، گزر جہنم سے، اونچی، تاکہ جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں وہ دیکھ لیں جس کی ہم پوجا کر رہے تھے وہ بھی یہیں، وہ بھی اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے، وہ بھی یہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
کسی طرح بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرشمے دیکھ کر عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کچھ نے خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ. یہ جو قرآن میں نا انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، یعنی تم جیسا لگتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس لیے کہلوایا کہ نبی کے کمالات دیکھ کر کہیں ان کو خدا نہ سمجھ لینا. یہ خدا کے بندے ہیں، ان کو دیکھ کے اندازہ کر لینا جب بندے میں اتنے کمال ہیں تو رب میں کتنے کمال ہوں گے. جس نے یہ کمال دیے وہ کمال والا کیسا ہوگا. تو ذہن میں رہے یہ بات میں نے واضح کر کے بتا دی. بتوں کے پوجا کرنے والے، بتوں کو حاجت روا ماننے والے، بتوں کو مشکل کشا ماننے والے، بتوں کے ساتھ جو عقیدہ رکھتے تھے اہل ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے ولیوں نبیوں کو ہمارا حاجت روا مشکل کشا بنایا. ہم کسی نبی ولی کی پوجا کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چن لیتا ہے. یصطفی چن لینا، منتخب کر لینا. یہاں ایک لفظ آپ کو بتا دوں، مصطفیٰ. کیا ہے؟ توئے پر زبر، مصطفیٰ. سب کہیں. کچھ لوگ غلطی سے مصطفیٰ کہتے ہیں، توئے پہ پیش لگا دیتے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے کہلوایا یاد کر لیں، توئے پر زبر ہے، پیش مصطفیٰ. مصطفیٰ نہیں کہنا، مصطفیٰ. ٹھیک ہے. یستفی چن لینا. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا. پوری کائنات سے اللہ نے ان کو چن لیا. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسول اور آدمیوں میں سے. جنوں میں عورتوں میں کوئی نبی اونچی اور اونچی نہ جن نبی ہوئے ہیں نہ عورتیں نبی ہوئی ہیں. فرشتوں میں اور آدمیوں میں جتنے اللہ نے وحی کی ہے مردوں پر، رجالن کا ذکر آیا ہے قرآن میں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی کوئی شان نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت بہت کوئی کمتر چیز ہے. نہیں، نبی تو نہیں ہوئی، نبیوں کی ماں تو ہوئی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے عورتوں کو کوئی کہے تم بے ہدایتی ہو، تم میں کوئی نبی نہیں ہوا، ایسا نہیں کہنا. وہ بھی اللہ کی مخلوق کو جوڑ بنایا ہے تمہارا. نبی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں پاکی کے، دوسری چیزوں کے. یہ رب نے بنایا ہے، رب تو رب جانتا ہے. مگر ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ رسول آئے ہیں فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے. اور وحی کے لیے، وحی لفظ ہے اردو میں وحی کہتے ہیں. بعض فرشتے انبیاء کرام پر وحی لاتے اور انبیاء وحی لیتے ہیں. اللہ کے دین کی مدد کریں، درجات حاصل کریں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وحی لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ پہنچانا ہوتا ہے پہنچاتے ہیں اور برکتیں لیتے ہیں. ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. 4 فرشتے ہیں رسول فرشتے. یہ جو چاروں جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام، یہ چاروں رسول فرشتے ہیں. کون ہیں؟ اونچی رسول فرشتے. مگر درجے مرتبے کی بات آئے گی تو درجے مرتبے میں نبی جو ہیں ان کا درجہ، جن کو اللہ نے نبی بنایا ان کا درجہ بلند. جنات میں کوئی رسول اونچی کہہ دیں، یاد کر لیں. یہ چننا اللہ نے بنایا ہے، وہ جس کو چاہے نوازے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ اس کی عادت ہے، یہ عادت اللہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. یہ
پرانا اب نیا سلسلہ نہیں، اب ولیوں میں اللہ جس کو چاہے گا نوازے گا، مگر اب وہ نبیوں رسولوں والا سلسلہ نہیں، لہذا اب کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش اونچی، جنہیں اللہ نے چننا تھا چن لیا، جن کو نبی بنانا تھا بنا دیا۔ نبی کی عظمت، دھیان سے یہ جملہ سن لو، نبی کی عظمت منسوخ نہیں ہوتی۔ نبی کی عظمت یہ نہیں ہے کہ جی 2 دن کے لیے اور تیسرے دن نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش کم زیادہ جتنے نبی ہیں سارے شان والے، سارے شان والے۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ، سب شان والے۔ کسی کی شان کینسل ہو گئی ہے کہ اب حضرت آدم کا نام ادب سے نہیں لینا، یا حضرت نوح کا ادب سے نہیں لینا، یا ان کی شان نہیں، ان کی عظمت منسوخ، شریعت منسوخ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پہلے نبیوں کی شریعت منسوخ ہو گئی، عظمت منسوخ نہیں ہوئی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک مصطفیٰ کی شریعت ہے، نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی اور شریعت بھی نہیں آئے گی۔ نہ نبی کی عظمت منسوخ ہے، نہ نبی کی شریعت منسوخ ہے۔ اب پڑھو نا اعلیٰ حضرت کا شعر جو نعت شریف میں پڑھتے ہو۔ قرن زمانے کو کہتے ہیں، قرن، قاف رے نون، کس کو کہتے ہیں؟ ایک معنی کیا ہے؟ زمانہ، 10 سال سے لے کر 100 سال تک، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب اردو میں ہمارے ہاں نون غنہ لگا دیں تو جمع ہو جاتی ہے، جس طرح اسکول کو آپ اسکولوں کہتے ہیں، کالج کو آپ کالجوں، کتاب کو کتابوں، تو قرنوں کیا مطلب؟ صدیوں تک۔ کیا معنی ہوگا؟ اب سنیں اعلیٰ حضرت کا شعر۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی،